والسلام علی رسول الکریم۔ تو بہت ہی مختصر وقت میں یہ انٹرنیٹ کے چند سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ عقائد میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی، تو پھر امام ابو منصور ماتریدی کی تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ جو قول ہے کہ عقائد میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اصول میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی، یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس میں کسی کی تقلید میں نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی جس طرح کے دوسرے اصول کے مسائل ہیں ان میں بھی تقلید نہیں ہے۔ باقی جو امام ابو منصور ماتریدی کی بات کی ہے تو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے عین ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کی ذات کی غیر ہیں، کوئی کہتا ہے نہ عین ہے نہ غیر ہیں، تو اس طرح کے جو مسائل ہیں عقائد کے ان میں ہم ابو منصور ماتریدی کی تقلید کرنے والے ہیں۔ غیر مقلد اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں تو ان کا دعویٰ کیسا ہے؟ اس پر ہم نے 3 گھنٹے لگائے تھے اور ایک شخص کو ہم نے یہ منوایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں۔ بہرحال محمدی کہنا یہ ان کا ایک ایسا بحروپ ہے کہ جس میں نیت اور ہے، لفظ اور ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو محمدی اس لیے نہیں کہتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ سرکار کی طرف تو کہتے ہیں جو چیز بھی منسوب ہو جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو وہ حرام نہیں کرتے، وہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے محمدی کہتے ہیں۔ یہ ان کے محمدی کہنے کا مطلب ہے۔ اس واسطے کسی کو اس جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم مصطفی ہیں، محمدی ہیں، حامدی ہیں، محمودی ہیں، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر نسبت اور غلامی پر شرف فخر کرنے والے ہیں۔ اگر عورت اعتکاف میں ہے اور اس کو حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ حیض آ جانے کے بعد اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، چونکہ رمضان کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور روزہ جو ہے وہ حیض میں نہیں رکھا جا سکتا، تو اس واسطے سے اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ حضرت صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کے مقلد نہیں، اگر تم مقلد ہو تو صرف ایک امام کے مقلد ہو، تم چاروں اماموں کا مقلد ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے بیان کر دی ہے کہ تقلید یعنی ایک کی کیوں ضروری ہے، کہ ورنہ جو ہے اس میں زندیق بن جانے کا خطرہ ہے کہ کوئی بندہ پھر رکوع سختی برداشت نہیں کرے گا، جہاں سے اس کو نرمی ملے گی وہاں جا کے بیٹھ جائے گا، تو اس واسطے ایک کی تقلید جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس شخص کے روزے پورے نہ ہوں اور نمازیں پوری نہ ہوں وہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے، کیا حکم ہے؟ اعتکاف ایک علیحدہ عبادت ہے، اس کا کوئی ایسا مدار نہیں روزوں پر اور نمازوں پر کہ جیسے شرط اور مشروط ہوتا ہے وضو اور نماز کا تعلق ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے وہ بڑی برائی کی ہے، یعنی گناہ کیا ہے کہ جو اس نے پہلے کوتاہی کی ہے، تو اب یہ اچھائی تو ضرور لیتا کہ پکی توبہ کرے اور اپنے کردار کو صحیح کر سکے۔ کیا ان 4 اماموں کا آپس میں اختلاف تھا؟ تو یہ پہلے بیان ہوا کہ اختلاف فروعی مسائل میں ہے، اور اس کو یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھنا چاہیے جب صحابہ کو کہا تھا کہ تم نے فلاں قبیلے میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو صحابہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اصل میں نماز پڑھنا تو مقصود نہیں ہے، کام اور ہے وہاں جا کے کرنا ہے، عصر کا ٹائم رستے میں ہو گیا لہذا ہم نماز رستے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر سرکار کا یہ مقصد ہوتا کہ ہم نے وہاں جا کے جماعت کرانی ہے پھر تو تھا، اصل کام اور کرنا ہے تو نماز رستے میں آ گئی ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، سرکار نے جب فرمایا تھا کہ نماز وہاں پڑھنی ہے تو ہم نماز ہی وہاں جا کے پڑھتے ہیں، اگرچہ کام تو مقصد دوسرا ہے۔ تو تقسیم ہو گئے صحابہ 2 گروپوں کے اندر، اور اپنی اپنی دلیل تھی ان کے۔ جب واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کلکم علی خیر، تم دونوں پارٹیاں سچی پارٹی ہو۔ تو اس میں یعنی وہ ایسا اختلاف جو ہے وہ امت کا رحمت اختلاف کہلاتا ہے، اور یہ ائمہ کے اکثر مسائل جو فقہی فروعات کے ہیں ان کی یہ صورتحال ہے، اس میں اور کوئی ایسا اصول کا اختلاف نہیں ہے۔ اس واسطے ہمارے نزدیک یعنی ائمہ میں سے جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے ایک دوسرے کے پیچھے اقتداء جائز ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ امام جو ہے وہ مواضع اختلاف میں احتیاط کرتا ہو، کہ اگر کسی کام سے حنفیوں کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے تو امام کو احتیاطاً وہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، اور شافعیوں کے نزدیک اگر کسی کام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر مس امرأہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو ہاتھ لگ جائے تو ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کوئی حنفی شافعیوں کو بھی جماعت کراتا ہے، اس کے پیچھے شافعی بھی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے لحاظ سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ صورتحال ہے۔ تو اس سے پتہ چلا عقیدہ ایک ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے اقتداء بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سارے حضرات ایک بار مل کے درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیہ۔ سوالات کا سلسلہ
شروع ہوتا ہے، انٹرنیٹ سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں ہے کہ اگر ہم باوضو ہو کر نماز کے لیے جاتے ہیں اور راستے میں کوئی عیسائی یا یہودی ہاتھ ملا لیتا ہے تو کیا دوبارہ وضو کریں یا صرف ہاتھ دھوئیں اور باقی وضو نہ کریں؟ تو اس سے ہاتھ ملانے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن تقوی کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس واسطے وہاں اگرچہ حالات یقیناً لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں، لیکن اجتناب کیا جائے اور ان سے ملاقات اور معانقہ سے پرہیز کیا جائے، بہرحال وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پینٹ کوٹ اور ٹائی پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ اکثر علماء کرام پینٹ کوٹ پہننے کو غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ یہودی اور نصرانیوں کا لباس ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر شلوار قمیض کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں کیونکہ اس کی اصل بھی ہنود میں ہے۔ یہ بھی سوال اہم ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی یعنی اگر کوئی شخص اسلامی لباس پہنتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ جب ہمارا ان لوگوں سے مقابلہ ہے تو وہ یعنی تہذیب کا مقابلہ ہے، تمدن کا مقابلہ ہے، کلچر کا مقابلہ ہے، ایمان کا مقابلہ ہے، تو اس میں ہماری شناخت ان سے جدا ہونی چاہیے۔ ان کو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے جیسا لباس پہنتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان سے فرق ہونا چاہیے۔ باقی جہاں پر شلوار کا معاملہ ہے تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، تو اس کو اس کے یعنی ہنود کا لباس کہہ کر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی ہمارا سنت کام اگر دوسرا مذہب شروع کر دیتا ہے تو ہم سنت کو نہیں چھوڑیں گے ان کی وجہ سے، جس طرح کہ معاذ اللہ کچھ لوگ داڑھی کے بارے میں تشبیہ دیتے ہوئے داڑھی کی حیثیت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ وہ اسلامی جو شاعر ہیں ان میں سے اسلام سے بہر وہ اپنا لیتا ہے، ان کو بنا لیتا ہے، تو بہرحال ہم اپنی صورتحال کے اندر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور رکھتے ہوئے اس سنت پر قائم رہیں گے اور اس کو ترک نہیں کریں گے۔ تو شلوار بالخصوص جو عورتیں پہنتی ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ فضائل ذکر کیے گئے ہیں حدیث شریف میں کہ یہ پردہ اس میں زیادہ ہے اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور مردوں کے لیے بھی پردہ ہے، یہاں پر چونکہ تہبند اور اظہار بھی یعنی سنت میں موجود ہے، شلوار بھی مردوں کے لیے سنت میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں اس کا ذکر ہے، تو اس واسطے شلوار میں اس طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ویسے یعنی عقلاً لباس وہ اچھا ہے کہ جس میں آزاد جدا جدا نظر نہ آتے ہوں اور سطر کا معنی زیادہ پایا جائے، وہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے کئی دوست یہاں کویت میں امریکی کیمپس میں کام کرتے ہیں، یہ کویت سے سوال ہے، ان کے لیے کام کرنا ٹھیک ہے یا ان کے ساتھ کھانا پینا کہاں تک ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو ملازمت ہے، محنت مزدوری، اگر وہ لوگ مذہب میں مداخلت نہ کرتے ہوں تو اس میں جواز موجود ہے، یعنی یہ ایک شرعی جواز کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے جو قرآن مجید کے احکام ہیں احتیاط کے وہ تو یہ ہے نا کہ لا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، کہ ایسے لوگ جو ہیں یہود و نصارہ ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں کہ طبیعت ان سے کوئی چوری کر لے گی اور بندے کو پتہ نہیں چلے گا، اور ایسی کمپنیوں میں اور ایسے ماحول میں جانا اس لیے کافی اس میں آزمائش اور ابتلا ہے۔ ایک بندہ جو دارالحرب میں یا کافروں کے دیش میں جاتا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے جانا چاہیے کہ مجھے وہاں پر کتنی پابندیاں کرنی پڑیں گی، یعنی یہ اصل میں کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ اپنا اسلامی ملک کو چھوڑ کے غیر اسلامی ملک میں چلے جانا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا ہلاکت اور تباہی کے آگے، عریانی اور فحاشی اور سارے غلط نظریات۔ لیکن جو نفس جواز ہے اس کے لیے رزق حلال کے طلب میں کوئی گیا ہے تو پھر ہزار پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ مل جائے اور دین دے کے واپس آ جائے، تو دین کو بچانا جو ہے وہ نہایت لازم ہے۔ ایسی صورت میں کام تو جائز ہوگا مگر ان کے جو شر کے ہتھ کنڈے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بڑا لازم ہے۔ برائے مہربانی اسرائیلی ریاست کی ہسٹری اور یہودیت اور نصرانیت میں فرق بیان کر دیں، یہ بھی انٹرنیشنل کویسچن ہے۔ اس سلسلہ میں تفصیل میں تو ہمارا یہ رمضان شریف سے پہلے 2-3 جمعہ پہلے موضوع ہوا تھا یہودی دماغ کی شرارتیں، یہودی دماغ کی شرارتیں۔ اس میں ہم نے مدینہ شریف سے لے کر لبنان کی جنگ تک ایک سروے پیش کیا تھا، شرارتیں ان کی کتنی ہیں، اور پھر دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی کی صورتیں ہیں سب سے پہلے وہ یہودیوں نے ایجاد کی ہیں، یعنی سب سے پہلا جو طیارہ ہائی جیک ہوا تھا وہ یہودیوں نے کیا تھا، سب سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کے پروگرام یہودیوں نے اپنائے تھے، سب سے پہلے
پارسل بم یہودیوں نے بھیجا تھا اور انہوں نے اس دہشت گردی کو ہوا دی تھی. اس طرح وہ تفصیل سے اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے. باقی فرق جو ہے وہ واضح ہے کہ قرآن مجید میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ نصارہ کو یہودیوں سے کچھ کم درجہ ان کا بیان کیا گیا شرارت میں، کہ ان میں احبار ہوتے ہیں، روبان ہوتے ہیں، وہ اتنے شریر نہیں، پلید نہیں جتنے یہودی پلید ہیں. لیکن اسلام دشمنی میں اور نان مسلم ہونے کے لحاظ سے اور اسلام سے باہر ہونے کے لحاظ سے وہ برابر ہیں. اور بالخصوص جو تم نے اب موجودہ صورتحال کے اندر دیکھا ہے کہ جس قدر وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا بش بدماش ہے، اسی قدر ان کے عبادت خانے میں بیٹھا ہوا پوپ بھی بدماش ہے. وہ برابر کی بدماشی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. تو ان میں ہمیں کوئی فرق اس لحاظ سے سیاست اور مذہب میں بھی کوئی نظر نہیں آتا. تو یہودیت زیادہ ہے خطرناک، اور امریکہ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، اقبال نے کہا تھا. تو اس واسطے اصل ماسٹر مائنڈ ہلاکتوں کے یہودی ہیں اور عیسائی ان کے اعلی کار ہیں، اور اسلام کے لیے دونوں ہی خطرناک ہیں. کیا تہجد کی اذان بدعت ہے؟ تہجد کی اذان جو ہے وہ یعنی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا ہو اور اس کو بحیثیت سنت امت کو عطا کیا ہو. یہ ابتدا میں کچھ رمضان کے اندر ایسی صورتحال تھی، بعد میں امت میں ایسی اذان جو ہے وہ رائج نہیں رہی. کیا غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر داخل نہیں ہو سکتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اللہ نے فرمایا مشرک پلید ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں. تو اس بنیاد پر مشرکین جو ہے ان کا داخلہ تو بند ہے. باقی یعنی ایسی صورتحال کے اندر کہ کوئی میٹنگ ہے اور اس میں اس ایسے معاملات پر بحث ہو رہی ہے تو اہل کتاب میں سے وہ آنے کی اجازت ہے، وہ مخصوص طور پر. لیکن یہ جو صورتحال جس پر میں رد کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو کہنا آؤ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھو اور ہم نے کھول دی ہیں سجدے کرو. جب ہمارے نزدیک ان کا سجدہ سجدہ نہیں، نماز نہیں، تو ان کے لیے مسجد کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کل زیادہ لوگ ہیلو اور گڈ بائے کا استعمال کرتے ہیں. السلام علیکم یہ ترک ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہمارے اصل الفاظ ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے. یعنی السلام علیکم جو ہے یہ ایک جنتی تحفہ ہے، تو اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور خود اس کا تلفظ جو آنا چاہیے، صرف ہاتھ کے اشارے سے جو ہے وہ گزارا نہیں کرنا چاہیے. اگر یہود و نصارہ سے اتنی دور رہنے کا حکم ہے تو پھر ان کو دعوت اسلام کیسے دی جائے گی؟ مسلمان ان کے ساتھ حالت جنگ میں رہیں گے تو دعوت اسلام جو ہے ان کے لیے مستقل اس کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ دعوت اسلام کے لیے یہ ہے کہ ان تک قرآن مجید کی آیات کا ابلاغ کرو، ان تک پیغام پہنچاؤ. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ان کے ساتھ حالت جنگ میں رہو. جس وقت وہ حالت جنگ میں ہیں، ان کی طرف سے آغاز ہو رہا ہے، تو اس وقت ان کے ساتھ نرم رویہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہمارا موجودہ دور گزر رہا. یعنی اس میں وہ اپنے سارے اسلحے ہم پہ آزما چکے ہیں اور مولک سے مولک ہتھیار انہوں نے امت مسلمہ پر استعمال کیے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ہماری جو جوابی صورتحال ہے اس میں یقیناً سختی ہونی چاہیے. باقی ابلاغ اور تبلیغ کے لحاظ سے ان کے پاس اگر کوئی دعوت کا پیغام لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی. لیکن یہ فرق ہے واضح طور پر کہ کوئی کسی سے قرضہ مانگنے جا رہا ہے یا ان کو کلمہ پڑھانے جا رہا ہے. کلمہ پڑھانے جانے کا انداز اور ہوتا ہے اور قرضہ مانگنے کا انداز اور ہوتا ہے. یہ فرق ہے واضح طور پر ہر ایک شخص کو معلوم ہے. عیسائیت کا مذہب رکھنے والے کے ساتھ کیا ہم کھا پی سکتے ہیں؟ تو یہ اصل طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم یہ آیت موجود ہے. لیکن ہم جس موجودہ صورتحال میں سے گزر رہے ہیں اب مکمل اجتناب ان کے لیے ان کے لحاظ سے لازم ہے. چونکہ ہمارے لیے تو محبوب علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جو صحابہ کو گالیاں دے اس کے ساتھ نہ بیٹھو. جو ایسی صورتحال میں پھر یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں گالیاں دینے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ہمارا بیٹھنا ہو سکتا ہے؟ تو مکمل ان سے اجتناب کرنا چاہیے. کیا ایک عام بندہ عیسائی اور یہودی پر کافر کا لفظ لگا سکتے ہیں؟ تو اس پر یعنی یہی جس وقت ہم نے وضاحت کی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، ان کو اہل کتاب کہو یا اہل کتاب کے ساتھ ساتھ ان کو جس وقت وضاحت کوئی پوچھے تو کافر کہو. اور اس کافر کے لفظ بولنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ چونکہ اس وقت ایک خرابی ہے
ہمارا وہ ARY پر پروگرام ہو رہا تھا تو میزبان نے یہی سوال پیش کیا، تو میرے سوا باقی جو تھے وہ سارے اس بات کو گول کر رہے تھے. وہ پوچھتا تھا کیا یہودی کافر ہیں؟ تو وہ کہتے نہیں اہل کتاب ہیں. دوسرا کہتا اہل کتاب ہیں. تیسرا کہتا اہل کتاب ہیں. میں نے کہا وہ اہل کتاب بھی ہیں مگر پکے رجسٹرڈ کافر بھی ہیں. تو کافر ان کو کہیں گے، کافر کے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت کر دیں گے کہ یہ اس قسم کے کافر ہیں، یہ اس قسم کے کافر ہیں. ان کے کفر میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. کافروں کے وفود سے مسجد نبوی شریف میں ملاقات فرماتے رہے، اس کی وجہ بیان کریں. تو یہ یقیناً جو ہے وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی وفود کی آمد ہوتی رہی، اور ان کے لیے جو خیر کا سلسلہ تھا وہ پیش کیا جاتا رہا، اور وہ تمام کے تمام جو بھی آئے ان کی اصلاح ہوئی، ان کو پیغام ملا. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احوال کو اور ان لوگوں کے احوال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، لہذا اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم جو نادیدہ ایسے پرابلم ہیں ان کے لحاظ سے ایسے لوگوں کو اپنی مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، بالخصوص جب رب ذوالجلال کی طرف سے مشرکین کے لیے یہ آیت نازل ہو گئی کہ وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں، اس واسطے کہ وہ لوگ پلید ہیں. نماز پڑھتے وقت اکثر نیند آ جاتی ہے تو نماز ہو گئی یا نہیں؟ نماز پڑھتے وقت نیند آ جائے اور اگر کوئی پورا رکن بندہ سویا رہا اور اس کے ساتھ وہ سوئے ہوئے میں ہی کہیں قیام سے سجدے میں پہنچا ہوا، رکوع کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی. ایک ہی رکن کے اندر سویا تھا پھر جاگ آ گئی اور ایسی صورتحال کے اندر امام کے پیچھے تھا تو اس کی ہو جائے گی. اگر امام کے پیچھے اور پورا رکن درمیان سے پیچھے رہ جائے یعنی قیام میں ہی مستغرق تھا، امام صاحب سجدہ میں پہنچے ہوئے تھے تو اب ایک پورا رکن درمیان میں رکوع والا اس میں اشتراک نہیں ہو سکا تو اب اس کی اقتدا ختم ہو چکی ہے، اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. ایسے ان خاتون نے ہمشیرہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کو صحت کاملہ عاجلہ دے. حج کرنے کے لیے جانا ہے، 3 روزے پہلے رکھ کر جاتے ہیں یا نہیں؟ نیز 7 روزے آ کر رکھتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہے جو کہ وہاں پر ہدی یعنی قربانی نہ پیش کر سکے، اس کے لیے روزوں کا حکم ہے. ویسے کوئی حج کے روزے نہیں ہے کہ کچھ رکھے جائیں پہلے یا بعد میں آ کے رکھیں. یہ اس صورت میں ہے کہ جس کے پاس ہدی کے پیسے نہ ہوں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا ہے. کم علمی کے باعث قبور کے بنانے اور ان کے نشان کو باقی رکھنے کے بارے میں علم نہیں، مزین گنبد وغیرہ بنانے کے بارے میں بیان فرمائیں. تو قبور جو ہیں ان کے بارے میں چونکہ ایسے علاقے جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھنے کی آمد و رفت کے لحاظ سے نشانی برقرار رہے، اور اگر وہاں پر لوگ زیادہ جاتے ہیں تو دھوپ میں ان کو سایہ ملے، بارش میں ان کو چھت میسر ہو، اس نیت سے قبروں پر گنبد بنانا جائز ہے. ورنہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی قبر والے کو راحت پہنچانی ہے گنبد بنا کے تو اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے. اور پھر گنبد میں کوئی زیادہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، مناسب کہ جس سے زائرین کے لیے وہاں پر پہنچنے میں اور وہاں پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی میں مسائل پیدا نہ ہوں. ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی گنبد بناتا ہے تو اس کا جواز موجود ہے. مدینہ شریف کے یہودیوں سے سرکار کا تعلق بیان فرمائیں اور ان کے قتل عام کی وضاحت فرما دیں. مدینہ شریف میں جو ہے وہ یہودیوں کے کئی قبائل تھے. کچھ قبیلوں کے ساتھ جو ہے جب انہوں نے غداری کی غزوہ احزاب میں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور پھر ان قبیلوں کے جو بالغ لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا غداری کی بنیاد پر کہ انہوں نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا، حالانکہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اب آل پارٹیز کانفرنس جو قریش مکہ کی ہے اس سے مسلمان تو اب بچ نہیں سکیں گے، سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں اور ہم اب اس جو نیا اقتدار آ رہے ان کے ساتھ مل جائیں. اور اللہ نے آندھی بھیجی اور وہ سارے بھاگے، مسلمانوں کو فتح ملی احزاب میں. تو اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ سختی کی گئی اور بالخصوص جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں آباد رکھا تھا ان کے ساتھ بھی کوئی دائمی معاہدہ نہیں تھا. اب یہ بات بھی یعنی ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے کہ جو ایک سیرت سے ایک بات ملتی ہے تو اس کو اپنے لیے بھی جائز سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر نبی علیہ السلام کے پاس وفود آئے ہیں تو اس کو یہ قیاس کرنا کہ آج ہم بھی اسی طرح ہی
ہماری بھی وہی حیثیت ہے ان وفود کے لیے اور ہم بھی اسی طرح ان کو بلائیں. تو یہ صورتحال سمجھنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پڑھنا چاہیے کہ جب آپ نے خیبر سے یہودیوں کو نکالا تو یہودیوں کا سردار کہنے لگا اے عمر جو کام تمہارے پیغمبر نے نہیں کیا تھا تم کیوں کرتے ہو؟ تمہارے نبی نے ہمیں خیبر میں رکھا تھا, ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا, ہم نے ذمہ بن گئے تھے, تو تم ہمیں کیوں نکال رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر کے نکال رہا ہوں. حالانکہ بظاہر بڑا سخت اعتراض تھا کہ سرکار نے خیبر کے یہودیوں کو نہیں نکالا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. اور جس وقت یہودیوں کے سردار نے کہا کہ تم خلاف ورزی کر رہے ہو اپنے دین کی, بخاری میں حدیث بھی موجود ہے, تو حضرت عمر نے کہا تو اللہ کا دشمن ہے, مجھے پتا ہے جس دن یہ بات تمہاری ہو رہی تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ معاہدہ کرنے کے بعد ایک غیب کی خبر دی تھی اور میں وہ سن رہا تھا جس وقت فرمایا تھا کیف بکم, اے یہودیو اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہیں خیبر سے اونٹنیاں بٹھا کے لے جائیں گی اور تمہیں دور دراز مقام پہ پہنچا دیا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کی خبر تو میرے نبی علیہ السلام دے کے گئے تھے اور یہ فرمایا تھا جب تم نے کہا تھا کہ کب تک ہم باقی رہیں گے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ماشاء اللہ جب تک اللہ چاہے گا تم خیبر میں رہو گے, ہمیشہ ہم نہیں تمہیں گارنٹی دے رہے. تو حضرت عمر کہنے لگے وہ اب اللہ نے چاہ لیا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اس واسطے کہ جو معاہدے تھے تم نے وہ توڑے ہیں. یعنی ایک صحابی کھجوروں کا حساب کرنے گئے اور وہ اس علاقے میں قتل ہو گئے ہیں. تو اب یہ انہوں نے دہشت گردی یہودیوں کے علاقے میں ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شرارت ساری ان کی ہے, لہذا وہ جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. تو آپ نے فرمایا یہودی عمر اپنی رائے سے نہیں اپنے نبی علیہ السلام کے علم غیب کی روشنی میں فیصلہ کر رہا ہے. یہ چند سوالوں کے جواب تھے. اللہ تبارک و تعالی اس پیغام کو ہمیں مزید آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خواتین حضرات, اختصار سے صرف چند سوالوں کے جواب. یو ایس اے سے جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں, فرشتے بھی نور ہیں اور قرآن بھی نور ہے, تو پھر ان کے بارے میں فرق کیسے کیا جائے گا اور اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو محتشم سامعین حضرات, قرآن مجید میں لفظ نور 10 معنی میں بولا گیا ہے, یعنی 10 چیزوں کو نور کہا گیا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کا جو نور ہے اس کا اور باقی انوار کا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور مخلوق نہیں ہے کہ اس کو پیدا کیا گیا ہو. اللہ کا نور نور خالق ہے جو اوروں کو پیدا کرتا ہے اور خود اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. لہٰذا اللہ کو نور مانتے وقت یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ نور کوئی جسم نہیں ہے اور وہ نور مخلوق نہیں ہے اور اس نور کی کوئی شکل نہیں ہے. اور جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نور مانتے ہیں تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ نور مخلوق ہے, اس نور کا جسم ہے اور اس نور کی شکل ہے. لہذا واضح طور پر فرق جو ہے وہ دونوں انوار میں موجود ہے. لیکن یہ اللہ کا نور خاص طور پر اس لیے کہا جاتا ہے جس طرح کہ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین کان نورا کل بل نورا من نور اللہ. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ کل نور تھے اور اللہ کے نور سے نور تھے. تو اللہ کے نور سے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں مخلوق کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے جلووں کی مظہر اتم ہو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو اپنے جلووں کا مظہر اتم بنایا ہے. اس کے بعد فرشتوں کا نور ہے تو وہ نور بھی مخلوق ہے, لیکن اس کی جو درجہ بندی کے لحاظ سے کیٹیگری ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے نور سے نیچے کی ہے. فرشتوں کا نور ہمارے محبوب علیہ السلام کے نور سے نیچے ہے. آپ کا نور ساری مخلوق میں سے اعلیٰ نور ہے. اس واسطے کہ حضرت جبریل علیہ السلام معراج کی رات کہتے تھے لو دنوت انملۃ لترکت, اگر میں ایک پورا بھی سدرہ سے آگے گیا تو میں جل جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سدرہ سے آگے گئے, عرش تک پہنچے اور جلے نہیں ہیں, سلامت رہے. تو پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام کے نور کو خطرہ تھا, کہا کہ میں پورا بھی آگے گیا تو اللہ کا نور مجھے جلا دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عرش عظیم میں قرب خاص میں بھی پہنچ کے نہیں جلا. تو پتہ چلا کہ آپ کا نور حضرت جبریل علیہ السلام کے نور سے افضل ہے. بلکہ آپ کے نور کا جلنا تو کیا, آپ نے جو سر پہ امامہ پہنا تھا وہ کپڑا بھی نہیں جلا اور بدن پہ جو جبہ تھا وہ بھی نہیں جلا. تو یہ اتنا کامل نور ہے کہ جس کی نسبت سے کپڑے بھی جلنے سے محفوظ رہے ہیں.
قرآن مجید نور ہے تو وہ قرآن مجید کی تعلیمات روشنی ہے، اس لحاظ سے قرآن مجید کو نور کہا جاتا ہے۔ یہ کل جو کویت سے سوال ہوا تھا، امریکی فوجی کیمپ میں کام کرنے والے ایک صاحب نے کیا تھا، تو انہوں نے دوبارہ جواب کی وضاحت چاہی ہے۔ تو امریکی فوجی کیمپ جو ہے اس میں بالکل کسی مسلمان کے لیے وہاں پر سروس جائز نہیں ہے۔ یہ علیحدہ جو کمپنیاں ہیں ان کی بیرونی ممالک کے اندر جس کے اندر باقی مصنوعات وغیرہ بنتی ہیں، ان کا اس کیمپ والی جو ملازمت ہے اس سے علیحدہ مسئلہ ہے، اس میں کچھ گنجائش موجود ہو سکتی ہے، لیکن بالخصوص جو ان کے فوجی کیمپ ہیں ان کے اندر کسی مسلمان کو کسی طرح بھی اپنی خدمات پیش نہیں کرنی چاہیے اور وہ ملازمت ترک کر دینی چاہیے۔ اعتکاف بیٹھ کر اذان تکبیر کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اعلان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اعتکاف جو ہے وہ ہے مسجد میں، اور اذان مسجد سے باہر ہوتی ہے، اور جو بالخصوص اذان کے لیے اصل طریقہ ہے کہ مسجد سے باہر چھوٹا سا حجرہ بنایا جائے، قبلہ کی دیوار میں ہو یا محراب کی سائیڈ میں ہو، تو وہ مسجد فقہی سے باہر جگہ ہوتی ہے، اصل اس جگہ اذان پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کسی مسجد میں وہاں سے مسجد سے باہر جگہ بنائی گئی ہے جس طرح حقیقت میں ہونی چاہیے، تو معتکف اس جگہ میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا خارج مسجد کا حکم ہے، وہاں جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے اذان پڑھی، اس وجہ سے کہ وہ مسجد سے باہر نکلا۔ اور اگر کہیں مسجد میں ہی اذان دی جاتی ہے اور جو شرعی طریقہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اذان دینے میں، تو اب یہ ہے کہ مسجد کے اندر اذان پڑھنے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ اذان کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ مسجد سے باہر دی جائے۔ ایسے ہی ناموس رسالت کے سلسلہ میں یہ پوچھا گیا کہ گستاخان رسول جو ہیں ان کا قتل واجب ہے، ہم ان تک کس طرح جا کے ان کو قتل کر سکتے ہیں؟ یہ طریقہ خود بخود آ جاتا ہے، جس طرح عامر شہید نے اس کو اپنی زندگی میں ثابت کیا ہے کہ کس انداز میں وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ مردوں کے عرض ہے کہ ایک آدمی روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھتا ہے اور درمیان میں بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس میں وہ 60 روزے جو ہیں وہ پے در پے رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر وہ درمیان میں بیمار ہو گیا تو پہلے رکھے ہوئے ضائع ہو جائیں گے، پھر نئے سرے سے اس کو مکمل جو ہے وہ پے در پے رکھ کے ہی 60 مکمل کرنا پڑیں گے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو محتشم سامعین حضرات، یہاں ایسی باتیں بس غلط العوام ہے، ویسے رائج ہو جاتی ہیں۔ تو 2 عیدوں کے درمیان نکاح میں کسی طرح کا کوئی شرعی حرج نہیں ہے، اور نکاح کرنا بالکل جائز اور صحیح ہے۔ یہ چند سوالات تھے جن کا جواب دے دیا، چونکہ بجلی کی وجہ سے پہلے ہمارا پروگرام لیٹ ہو گیا ہے۔ ابھی ہمارے پیر سید محمد علی عابد مشدی صاحب کے والد محترم جو پچھلے دنوں وصال کر گئے تھے، ان کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ شریف پڑھیں تاکہ دعا کی جائے۔ جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، جو رجسٹرڈ بدعتی ہے، اور اس کے سوا بہت سی یعنی بگڑی ہوئی دین کی حالتیں جو حجاز مقدس میں اس وقت بطور دین ان کو راج کر دیا گیا اور دین سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ بدعت ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہم اہل سنت و جماعت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے کہ جس کی کوئی اصل پیچھے موجود نہ ہو، اور ان دلائل کی روشنی میں ہمارا عرس شریف کی محفل کو مناہی کے بغیر منعقد کرنا، ختم شریف، اصال ثواب، درود شریف، محفل میلاد شریف، یہ ساری پیچھے ان کی اصل موجود ہے، اور یہ اس اصل کا ایک حصہ ہے، اور یقیناً وقت کا فرق ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان جس وقت کھانے کے اندر ان کا انداز یہ تھا کہ کھجور ہفتے میں مل جاتی تھی یا 2 کھجوریں مل جاتی تھی، تو اگر آپ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے لنگر پکانا جب تب جائز ہوگا کہ جب صحابہ سے دیگیں ثابت کرو، تو انہیں سوچنا پڑے گا جن کو ویسے کھانے کے انداز سے اتنی مشکلات تھیں اور ایک کھجور پر گزارا ہو رہا تھا، اگر وہاں سے آپ دیگیں تلاش کریں گے تو وہ دیگیں ہرگز نہیں ملیں گی۔ لیکن زمانے کا جو تغیر ہے اس کے لحاظ سے دیکھو گے تو ضرور بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر
قرآن مجید برہان رشید آج ہم لکھتے ہیں پڑھتے ہیں سب کچھ اس کی شکل موجود ہے، لیکن آج جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر اور اس وقت کے جو حالات تھے ان کے پیش نظر وہاں قرآن پتوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، وہ اس وقت کا تقاضا تھا۔ اب کوئی کہے کہ آج بھی چمڑے پہ لکھیں گے، آج بھی ہڈیوں پہ لکھیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں۔ آج جب کاغذ ہے تو کاغذ پہ لکھنا چاہیے، وقت اور اس کی نزاکت کو دیکھنا چاہیے۔ تو اتنا درمیان میں وقت کے اختلاف کے لحاظ سے صورتحال ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت کے جتنے معمولات ہیں ان کی اثر شریعت میں موجود ہے، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو ہم خود اس کو روکنے کے دعوے دار ہیں اور علمبردار ہیں، اور اس سلسلہ میں ہماری تحریک جاری ہے، بالخصوص وہ مزارات کہ جن کے اوپر اگر تشیع پرست کچھ لوگ سجادہ نشین بن گئے ہیں، یا ملنگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں ڈھول ڈمکے بجتے ہیں یا قبروں کو سجدے ہوتے ہیں یا اس طرح کی خرافات وہاں پہ موجود ہیں، تو وہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف بھی اپنی تحریک کا آغاز کرنے والے ہیں، اور ہر نظام خانقاہی کے اندر ہر جو ایسی چیز آ رہی ہے وہ دشمنوں کی طرف سے ایک سازش کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے نظام خانقاہی کو ایسی آلودگیوں سے مکمل پاک اور صاف کر کے جو اصل حضرت داتا گنج بخش اجمیری کا مشن ہے اس پر قائم ہیں، ہرگز ایسی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدعت ہر اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنی کس حدیث اور قرآن میں لکھا ہے؟ یہی میں نے تقریر کی، شاید سوال کسی نے پہلے لکھ دیے تھے، یہ مجھ سے پوچھنے سے پہلے اگر کوئی امام بخاری سے پوچھے کہ جو تم نے بخاری لکھی تھی اور اتنے سال لگائے تھے، یہ کس آیت میں تھا کہ محمد بن اسماعیل پیدا ہو تو وہ بخاری لکھے اور اتنی جلدوں میں لکھے اور اس طرح لکھے، یا قرآن مجید میں نہیں تو حدیث شریف میں ہوتا، حدیث شریف میں نہیں تو حضرت صدیق اکبر تو فرما کے جاتے، اگر کہیں بھی نہیں تو امام بخاری نے کیوں لکھی؟ کیا غلط کیا؟ نہیں، صحیح کیا، تو صحیح اس طریقے کے مطابق کیا جو ہم نے سنت طریقہ ثابت کیا ہے۔ اور ہمارے پاس میری یہ کتاب چھپے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، صلاۃ السلام پر اعتراض آخر کیوں، اس میں ہم نے اس کے تفصیل سے جوابات دیے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے تو فرمایا صرف جو اذان پڑھ رہا ہے وہی جواب نہ دے، ثم صلوا علیہ، سارے مجھ پہ درود پڑھو۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ جتنے سن رہے ہو ان پر بھی درود پڑھنا لازم ہے۔ اس واسطے یہ بات تو سنت سیاح سے بھی ثابت ہے، اور باقی جو ہم نے اصول بیان کیا اس کے لحاظ سے بھی اس میں کسی طرح کی کوئی کجی اور کمی موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی رسم کل 10واں اور 40واں، یہ سوال لکھنے والے کی غلطی ہے، اور جو کوئی عرف میں استعمال کرتا تو لفظ رسم ہرگز جائز نہیں۔ ختم کل شریف اور ختم چیلم اور ختم 11ویں شریف، یہ سازش ہے کہ ہمارے زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسم کہلوائیں، یہ رسم نہیں، یہ تو سنت مستثنیٰ کا ایک شعبہ ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عمل ایک کا ہو تو اس کا فائدہ دوسرے کو ہو جاتا ہے۔ یہ 11ویں شریف ہے، یہ کل شریف ہے، پڑھتے تم ہو، فائدہ جن کو چاہتے ہو ان کو پہنچتا ہے، ختم تم پڑھتے ہو، نفل تم پڑھتے ہو، صدقہ تم کرتے ہو، اور کسی اپنے فوت شدہ کے لیے جانور اصالہ ثواب کے لیے اللہ کے دربار میں تم پیش کرتے ہو اور فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ اور اس پر سینکڑوں احادیث موجود ہیں کہ جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، بخاری شریف میں ہے، ایک شخص نے کہا ان اختی ناظرت ان تحج وانها ماتت، میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی اور وہ فوت ہو گئی ہیں، نظر پوری نہیں کر سکی، تو کیا ہو سکتا ہے کہ میں حج کروں تو میری ہمشیرہ کی نظر پوری ہو جائے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جواب دو، لو کان علیہ دین كنت قاضیہ، اگر تمہاری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا تم ادا کرتے تو قرض ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو کہنے لگے ادا ہو جاتا۔ فرمایا فقد دین اللہ فهو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اب حج کرنا ثواب بھائی کا ہے، فائدہ بہن کو ہے، یہ اصل ثواب ہے، یہ اصل ہے۔ اس ختم کی 11ویں ہو یا کل، ہمارے نزدیک کوئی ایسی تعین شرط ہی نہیں ہے کہ اگر تیسرے دن ہو دوسرے دن ہو پھر تو کل ہو ورنہ نہ ہو، ہر لمحہ اصل ثواب جائز ہے، جب کو چاہے جائز ہے۔ یہ تو صرف انتظامی بہتری کے لیے ایک تاریخ کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اس میں آ جائیں، اور ہم سے بڑی یعنی یہ تعین کرتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ شعبہ ہی غائبانہ جنازہ کا بنا رکھا ہے، مرتا پتہ نہیں کوئی ہے یا نہیں، اشتہار پہلے چھپ جاتا ہے، کب پہلے 90 میں ایسے پوسٹر لگتے تھے غائبانہ جنازے کے، اور کب ایسے اجتماع ہوتے تھے۔ اگر ختم شریف پر تنقید کرنی ہے تو کم از کم اپنے گھر دھیان کر کے دیکھ آیا کرو کہ وہ غائبانہ
جنازہ تو پڑھنا ہی جائز نہیں امت میں، نبی علیہ السلام کے بعد کسی صحابی نے کسی کا نہیں پڑھا، تو آج کا کون پڑھ سکتا ہے؟ جب حضرت صدیق اکبر شہید ہو جائے ان کا کوئی نہ پڑھے، ان کا وصال ہو جائے، حضرت فاروق اعظم شہید ہو جائے ان کا جنازہ مکہ شریف والے غیبانہ نہ پڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے، پوری سلطنت میں ایک جگہ بھی ان کا غیبانہ جنازہ نہ پڑھا جائے، تو کیا آج کا کوئی شہید ان سے بڑا درجہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک سازش ہے اور دین کے لحاظ سے ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ پورا غیبانہ جنازوں کا شعبہ۔ اگر یہ اعتراض میں مخلص ہو تو کم از کم اپنے یہ اعتراض ختم کر کے پھر ہم سے پوچھیں، یقیناً ان کو سمجھ بھی جلدی آ جائے گی۔ محتشم سامع حضرات، ٹائم مختصر ہے، سوالات کی لمبی ایک بڑی میرے پاس لسٹ ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے لحاظ سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو میں نے یہ پہلے واضح کر دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چاشت پڑھی جا رہی تھی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ نماز چاشت کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا بدعت ہے۔ پھر جس وقت پوچھا گیا کہنے لگے نعمت البدعت، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 406 پر موجود ہے، کہنے لگے کام نیا ہے مگر بڑا اچھا ہے، چاشت کے نفل۔ اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہاں سے کتنی گواہیاں مل رہی ہیں کہ ان کے دور میں شروع ہوا، ان کے ہوتے ہوئے ان کے پاس شروع ہوا، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نفل پڑھنے والا جہنمی ہے، بدعت کر رہا ہے، کہا کام اچھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی یہ دوسری طرف سے کچھ سوالات موصول ہوئے، ان میں ہمارے پاس جو بھی رکا آیا ہے وہ تقریباً ہم اپنی گفتگو میں سارے اعتراضات کا جواب دے چکے ہیں، یعنی ایک اصولی جامع گفتگو کر دی ہے، وہ جو بھی بار بار اس کو سنے گا انشاءاللہ ہر سوال کا جواب اس کو مل جائے گا۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کا جو مفہوم ہے اس پر میری ایک پوری تقریر ہے کئی گھنٹوں کی کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تو اس سے مطلب کیا تھا؟ اصول دین مکمل ہو گئے، مثلا نمازیں 5 فرض کرنی تھی وہ ہو گئی، اب چھٹی کا کوئی تصور نہیں آئے گا کہ جو ویسیت فرض آ جائے، رکن جو اسلام کے بننے تھے ہم نے بنا دی ہے، جو چیزیں حرام کرنی تھی وہ حرام کر دی، لیکن یہ کہ ہر شعبہ بھی اسی دن پورا ہو چکا ہو نہیں، پھر جو حدیث کی 20 جلدوں کی کتابیں ہیں ان کی کوئی ضرورت نہ پڑتی، ان سب میں ان تفاصیل کو بیان کیا گیا، اور پھر 20 اجزاء کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کے فتاوا ہیں، اگر سب کچھ اس آیت میں اور قرآن میں آ گیا تھا براہ راست تو پھر ابن عباس کو 20 جلدوں میں فتوے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ چلتا ہے اصول سب کچھ آ گیا، مگر اسی سے آگے نئے مسائل حل کرنا یہ خود قرآن کا تقاضا ہے، اور اس کو بدعت نہیں سمجھا جائے گا، الیوم اکملت کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ اسی قرآن مجید سے خوشبو لے کے لوگوں کے لیے اس کو عام کر دیا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس وقت بین الاقوامی سطح پر قادیانی اسلام کے خلاف جن سازشوں میں مصروف ہیں اس سے کوئی بھی ذی عقل انسان ناواقف نہیں ہے، تو کل کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے احادیث ختم نبوت۔ پچھلے سال آیات ختم نبوت 30 آیات ہم نے ختم نبوت پر پیش کی تھی کہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا ثابت ہے، اور وہ ایک قسط تھی، اور آج کل موضوع انشاءاللہ وہ ہے احادیث ختم نبوت کہ جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے والی شان کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید 1-2 حدیثیں ایسی ہیں، ہمارے نزدیک 150 سے زائد احادیث تو براہ راست جن میں تفصیل سے ہے، اور بالمعنی ہزاروں احادیث ایسی ہیں کہ جن سے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ہمارے آج کے کل ہمارا بڑا ہی انٹرنیشنل موضوع ہے، مسلکی، ملی، روحانی اور دینی موضوع ہے کہ تحفظ ناموس رسالت ایک فرض اور قرض۔ کل وقت پر تشریف لا کر اس کو سماعت کیجیے۔ انٹرنیٹ سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان میں یہ پوچھا گیا ہے کہ 2 افراد ہی مضاربت کر سکتے ہیں یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ فریقین میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں 2 ہی ہوں، یعنی ایک بندہ پیسہ دیتا ہے اور دوسری طرف سے 2 اس میں کاروبار کرتے ہیں، تو جس طرح ایک کے مسائل تھے اس طرح 2 کے بھی مسائل ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ان سب کو ایک فریق سمجھا جائے گا، خواہ وہ ایک بندے پر مشتمل ہو یا 4 بندوں پر مشتمل، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ جس نے کسی سے مضاربت کی آگے وہ آگے کسی کو مضارب بنا سکتا ہے، یعنی وہ پیسہ آگے کسی کو دے دے اور اس کو کہے کہ تم اس میں کاروبار کرو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ قصر نماز میں فاصلہ کی حد کیا ہے؟ تو
کلومیٹر کے لحاظ سے 92 کلومیٹر سفر انسان نے ایک طرف کا کرنا ہو تو اس پر وہ نماز قصر پڑے گا، جب مسلسل گھر سے نکلنے کا اس کا اتنے سفر پر جانے کا ارادہ موجود ہو۔ اسلام میں زمین ٹھیکے پر دینی چاہیے یا نہیں، یہ ہمارا انشاءاللہ مساقات کا ایک پورا موضوع ہوگا انشاءاللہ، آئندہ موقع ملا تو فہم دین کورس کے اندر مشروط طور پر ٹھیکے پر دینا جائز ہے۔ کچھ لوگوں کہنا کہ اسلام کوئی نظام پیش نہیں کرتا بلکہ کچھ اصول پیش کرتا ہے جس کے تحت نظام بنایا جا سکتا ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اصول اصل روح ہے اور اسی کو ہی نظام کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تشریحات تو ہر زمانے میں اس کی ہوتی رہیں گی، لیکن اصل ڈھانچہ جو ہے وہ اسلام نے پیش کیا۔ ہمارا نظام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے پاس نظام تجارت نہیں ہے، یا اسلام کے پاس نظام معیشت نہیں ہے، یا اسلام کے پاس نظام زراعت نہیں ہے۔ تو ہمارے اسلام کے پاس سارے نظام موجود ہیں اور ان پر مشتمل جو ہے وہ اسلام کی معاملاتی تعلیمات کا ایک پورا شعبہ ہے جس میں ہر طرح کا ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ ایک دوست کے گھر بیٹی ہوئی، اس کے سیدھے کان میں اذان دی اور دوسرے میں عید والی تکبیر پڑھ دی گئی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی انٹرنیٹ کا سوال ہے۔ تو جو شریعت کا حکم ہے وہ اذان کا ہے، تکبیر کا نہیں ہے، یعنی عید والی تکبیر جو ہے اس واسطے اذان جو سنت میں آیا ہے اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ چونکہ آج ہمارا سوالات کا کچھ ٹائم پہلے جا چکا ہے، اس واسطے اختصار بھی ملحوظ خاطر ہوگا۔ بندہ اعتکاف کی حالت میں غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر غسل نہ کروں تو سر میں درد ہوتا رہتا ہے، تو اعتکاف کی حالت میں صرف فرض جو غسل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، ویسے اعتکاف میں غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ویسے ریفریشمنٹ کے لیے اور کچھ گرمی محسوس ہو رہی ہو، ہمارے ہاں اب کچھ اعتکاف بھی ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، یعنی اعتکاف کے نام پر بہت بڑے بڑے لمبے پروجیکٹ لوگوں نے شروع کر دیے کہ جو کام مسجدوں کا تھا اب لوگوں نے اس کے نام پر شہر آباد کرنے شروع کر دی ہے۔ اعتکاف تو شہروں سے رابطہ کٹ کے اللہ کی وادی میں داخل ہونے کا نام تھا، تو اب اسی لحاظ سے مسائل بھی بنائے جا رہے ہیں، لیکن اعتکاف کی جو شرائط ہے اس کے لحاظ سے فقہی مسجد کے اندر حدود میں رہ کر اعتکاف لازم ہے۔ اگر 1 منٹ بھی باہر نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور پورا بیٹھے ہی باہر رہے فقہی مسجد کے باہر اور سمجھے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی یہ ضرورتیں تبھی یا شرع کے لیے باہر نکل سکتا ہے، یعنی تبھی حاجت ہے کہ اس نے قضاء حاجت کرنے یا پیشاب پخانے کے لیے باہر جا سکتا ہے، غسل فرض ہو گیا تو اس کے لیے جا سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بار بار اگر اس نیت سے وضو کرتا ہے کہ ٹھنڈک ملے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہ ایک بار جو ضرورت کا وضو ہے وہ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جگہ یعنی اعتکاف مسجد کی حدود کے اندر رہے۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ تو عورتوں کے لیے مسجد بیت میں اعتکاف کا حکم ہے، یعنی گھر میں ایک جگہ معین کر کے وہاں پر اعتکاف کریں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے اعتکاف کریں۔ مسجد جو مسلمانوں کی نماز کی جگہ ہے، اپنے گھر سے باہر جانا اور وہاں غیر محرموں کی موجودگی میں وہاں رات بھی بسر کرنا، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے نزدیک تو عورت کو بڑی مشکل سے اجازت ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی، اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھی نماز عورت کی وہ ہے جو گھر میں ہو، اور گھر کے بھی اگلے اندر جو پڑھے وہ سب سے اچھی ہے۔ تو اس واسطے یہ اب جدت پسند اسلام لایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اعتکاف نفلی عبادت ہے یا فرض تو نہیں ہے، اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اس کے لحاظ سے واجب ہو جائے گا، ورنہ جو ہے یہ سنت ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اللہ الکفایہ اس کو ادا کیا جائے گا۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب پر مواخذہ ہوگا، اور اگر ایک بھی بیٹھ جائے گا تو ان کی طرف سے پورے محلے کی طرف سے وہ کفایت کر جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کو ادھار دیتا ہے اور ادھار لینے والا مقررہ تاریخ کا وعدہ کرتا ہے لیکن مقررہ تاریخ پر وہ ادھار واپس نہیں کرتا تو کیا اس سے جرمانے کے طور پر زائد رقم وصول کی جا سکتی ہے؟ اسی کو سود کہتے ہیں کہ اس کو اگر جرمانہ کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ نام بدل دیں گے، چیز وہی ہوگی، شراب کے نام بدل دیں گے اور اس کو کوئی ڈرنک بنا کے وہ پینا شروع کر دیں گے۔ ایسے ہی یہ سود ہے کہ اسلام میں اب دیکھا آپ نے سنا تھا کہ امام اعظم قرضہ وصول کرنے گئے تھے، سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوئے، ڈرتے کہ یہ منافع بھی مجھے حاصل نہ ہو جائے کہ میں نے اس کی دیوار کا سایہ لیا ہے۔ تو مقروض جو ہے اس سے کسی طرح ساتھ کچھ بھی حاصل کرنا اصل قرضے کے وہ سود بنتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔
تو اس بندے کو حوصلہ رکھنا چاہیے، اس کو یہ سود نہ لے کر اتنا کچھ ملے گا کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت مطہرہ میں موجود ہے کہ جب وہ دن گزر گیا کہ جس اس نے قرضہ دینا تھا اور دیا نہیں، فرمایا اس کے بعد ہر دن قرض دینے والے کو اتنے پیسوں کے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ 1000 روپیہ دیا تھا کسی کو اور اس نے ابھی تاریخ آگے نہیں دیا، اگلا دن جب گزرے گا تو اس بندے کو جس نے قرض دیا ہے 1000 کے صدقے کا ثواب مل جائے گا، اس کے اگلے دن پھر 1000 کے صدقے کا، اس کے اگلے دن پھر 1000 کا۔ اس کی تو نیکیوں کی فیکٹری لگ گئی ہے کہ اس سے کسی نے قرضہ لے کے اس کو تو مالا مال کر دیا ہے اور بالآخر قرضہ بھی مل جائے گا۔ تو اس واسطے جو اسلام کے طریقے ہیں ان میں یقیناً بہت زیادہ برکت موجود ہے۔ منافع کی حد پوچھی گئی ہے، تو اس سلسلہ میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ ہم ریٹ کیا معین کریں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ هو المسائر، ریٹ اللہ کی طرف سے، میں کوئی معین نہیں کروں گا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریٹ معین نہیں کیا تو شریعت کی طرف سے یہ کہا جائے کہ اتنے فیصد کر سکتے ہو، اتنے فیصد منافع لے سکتے ہو، ہم کوئی فیصد معین نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کہ اس میں غبن فاحش نہ ہو، لوٹا نہ جائے گاہکوں کو، اور ہر زمانے کے عادل بندے بیٹھ کے جو فیصلہ کر دیں، یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ریٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس میں جو کمیٹی ہے بازار کی اور وہ گنڈوں کا مشتمل نہ ہو، عادل بندوں پر مشتمل ہو، وہ جو بیٹھ کے سوچ کے بنائے کہ دونوں کا بھلا ہے، گاہک کا بھی اور دکاندار کا بھی، تو یہ ایک ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام معین کر دیتے تو اس میں ہو سکتا تھا، کیونکہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے تو کسی پر سختی ہو سکتی تھی، اور وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا معین کردہ ریٹ ہو اور کل دکانوں پر کسی کا مندہ ہو جائے تو وہ اپنے نبی کو کیسے یاد کرے گا کہ انہوں نے ریٹ معین کر دیا تھا۔ فرمایا میں کوئی ریٹ معین نہیں کروں گا، ان اللہ هو المسائر، ریٹ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے کیونکہ آج کسی بندے پر بات تو نہیں آ سکتی کہ یہ ریٹ ہے تمہارے دال کا اور یہ آٹے کا، اللہ کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ عادل بندے بیٹھ کے جو فیصلہ کر لیں اللہ اس کو پسند فرما لے گا۔ محتشم سامعین حضرات، ایک آدمی کا روپیہ اس نے دوسرے کو یہ کہہ کر دے دیا کہ یہ ہم نے تم پر کو قرض دیا ہے، جب کام مکمل ہو جائے گا تو پھر منافع کا تعین کر لیں گے۔ یہ پہلے بیان کر دیا گیا کہ جس صورت میں بھی ابہام ہو اس میں وہ کاروبار جائز نہیں ہے، پہلے سب کچھ معین کرنا ضروری ہے، اسی تعین پر سارے کاروبار چل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لوگ پوری دنیا پر انٹرنیٹ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تصوف بودھزم اور ہندو مت سے متاثر ہے، اور اس سلسلہ میں ان کی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت تک ہر بندہ جو ہے وہ ایک پھیر میں ہے، چکر میں ہے۔ کل حزب بما لدیہم فارحون، یہ تو پھر بھی سعودی ہیں، یہودی بھی آخر پاگل تو نہیں ہے، عقل تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن کیا وہ توبہ کر رہے ہیں؟ وہ پھر بھی چمٹے ہوئے ہیں اپنے جو کچھ بھی جھوٹا مذہب ہے۔ تو اس واسطے ان لوگوں کی ڈیوٹی ہر بندے کی جو اس کے ذہن میں ہے اس نے اس بارے کتابیں لکھنی ہیں، اور کرائے کے پالتو مصنف انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور تیل کے پیسوں سے وہ لوگوں کے ضمیر خریدنا چاہتے ہیں۔ اس واسطے وہ کریں جو کچھ کریں، ہمارا کام اپنے مسلک پہ پیرا دینا ہے، اور اس انداز میں کہ یہ محبت ولی کے لیے اگر اتنی 10 اور بڑی حکومتیں بھی مل جائیں اور یہ کہیں کہ ہم نے حج کے موقع پر ہر بندے کی جیب میں کیسٹ بھی ڈالنی ہے اور ان کو ایک بیگ ہم نے اپنے گندے لٹریچر کا بھی دینا ہے جس میں گستاخیاں ہوں اور بغض ہوں، اللہ کے قرآن کی آیات کے سوا باقی جو کچھ ہے اس میں ان کی اپنی فکر، اس کو کہہ رہا ہوں، اتنی 20 حکومتیں آ جائیں، اگر محبت ولی کا رستہ کون روکے گا؟ یہ فرش بری سے چلنے والی تحریک ہے، یہ فرش زمین سے نہیں، عرش بری سے چلنے والی تحریک اور فرش زمین تک آنے والی ہے، لہذا اس تحریک کو کبھی روک نہیں سکے گا۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ جو اس میں شامل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو فلاح کا تاج عطا فرما دے گا۔ باقی یہاں تک اعتراض کی بات ہے تو اگر یہ تصوف کو بدھ مت کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہمارے پاس پورا پلندہ موجود ہے کہ دہریوں نے ہمارے حج کو بت پرستی کے ساتھ ملا رکھا۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ جس نے پتھروں سے ہٹا کے پھر پتھروں کے پیچھے لگا دیا، کہیں حجر اسود کو چوم رہے ہیں، کہیں پتھروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ تو اب کہنے والوں نے حج کو بھی بت پرستی کہا،
تو کیا ہم حج چھوڑ دیں گے کہ کہنے والے اس کو بت پرستی کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، حج حج ہے اور کہنے والوں کی سوچ غلط ہے. اس واسطے تصوف ہے اور یوں دیکھنے والوں کی سوچ غلط ہے جو اس کو بدھ مت کے ساتھ ملانے والے ہیں. ایک نام نہاد پیر ہے ملتان کا، اس کی شکایتیں میرے پاس کافی پہنچی ہیں پہلے بھی، کہ وہ کہتا ہے ایک اللہ ہے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا میں ہوں. یہ بہت زیادہ خرمستیاں کر رہا ہے اور اس نے حضرت غوث پاک کی ذات کے لحاظ سے بھی بہت کچھ انحرافات کیے ہیں. یہ ڈنمارک سے سوال ہے، پہلے بھی ڈنمارک سے میرے ساتھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے. میں ابھی کھوج لگا رہا ہوں اس کا پورا کہ یہ کیا بلا ہے. تو اس سے لوگوں کو بچانا یہ بھی ایک جہاد ہے کہ تصوف کی آڑ میں یہاں پر کتنے کتنے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کا دین مذہب لوٹنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے.